ایک اور افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا، کیا کہیں گے آپ اس واقعے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ کل پوری رات ہم وہیں تھے 10:30 بجے سے، اور اس کو ہم کیا اس پہ بلیم گیم کریں، کیا اس پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، لیکن جس کی جان جانی تھی چلی گئی، جس کا مال جلنا تھا چلا گیا۔ 10:30 بجے آگ لگتی ہے وہاں پہ اس مارکیٹ میں، اور گل پلازا بھرا ہوا تھا لوگوں سے، اور دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ عید کا موقع آنے والا ہے، رمضان آنے والے ہیں، تو لوگوں نے اپنا مال بھی اسٹاک کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی جان گئی اس کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، لیکن جس کا مال گیا ہے اس کی کمپنسیشن حکومت کو دینی چاہیے۔ ہمارے شہری حکومت جو ہے وہ ایسے کسی معاملے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ہمارے وہ بیچارے فائر بریگیڈ کے بچے جوان جو بغیر لیٹسٹ اکوپمنٹ کے بھی کوشش کر رہے تھے اور آج تک ابھی تک کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی کسی کے لال ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کی اولاد ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کا بھی انتظام کیا جائے، ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے ایسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے۔ ان کے پاس پراپر اکوپمنٹ ہو، ان کے پاس پراپر صلاحیت ہو، پراپر سکل سیٹ ہو۔ ہمیں لگا کہ کوئی ٹریفک کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے دیر ہوئی۔ اچھا، حادثات ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں نا، اس بلڈنگ میں کوئی ایگزٹ پراپر فائر ایگزٹ پلان نہیں، اس بلڈنگ کی کوئی فائر سیفٹی سرٹیفکیشن نہیں ہوئی ہوئی۔ اتنی بڑی بلڈنگ، اتنی تنگ اس کے زینے، اتنی تنگ اس کی گلیاں، اس میں کوئی فائر ایگزٹ موجود نہیں ہے، اس میں کوئی فائر سرٹیفکیشن اس کی نہیں ہوئی ہوئی۔ بس جس کا جو دل چاہتا ہے وہ یہاں آتا ہے، بناتا ہے، بلڈنگ پہ بلڈنگ بن رہی ہے، شہر پہ شہر آباد ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح مر رہے ہیں جیسے جانور بھی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملکوں میں نہیں مرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فل فور اسٹڈی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا، کیوں ڈیلے ہوا، کیوں فوری قابو نہیں لا سکے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے واقعات، ایسے حادثات نہ رونما ہو سکیں۔ ہماری جماعت فوراً یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جتنا ان لوگوں کا، ہمارے بھائیوں کا نقصان ہوا ہے، ان کو مالی کمپنسیشن دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا طاہا صاحب، وقت بدلا، حکومتیں بدلیں، نمائندے بدلے، نہ بدلے تو عام عوام کے حالات نہ بدلے، کیا وجہ ہے؟ لوگ وہیں کے وہیں ہیں، اور جو اس طرح کی سیفٹی آلات ہیں یا ویسے کراچی کے حالات ہیں، لوگ ابھی بھی التجا کرتے ہیں کہ ان کو بدلا جائے۔ کیا وجوہات ہیں کہ وہ نہیں بدلے جاتے؟ بالکل جی، آپ نے جو بات کی ہے وہ انفارچونیٹلی حقیقت ہے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے 17 سال سے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے پاس بلا شرکت غیر اس صوبے کی حکومت ہے، لیکن اگر ہم پورے 17 سال میں بات کریں تو نہ کوئی ماڈل گلی ہے، نہ کوئی ماڈل محلہ ہے، نہ کوئی ماڈل یو سی ہے۔ دنیا ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گئی، ہم آج بھی گٹر کے ڈھکنوں پہ بات کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، کتے کے کاٹنے کی ویکسین پہ پروگرام کرتے ہیں، کہیں انجینئر نہ ہونے پہ پروگرام کر رہے ہیں، کہیں لائٹ نہ لگی ہونے پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اس میں سیریسنس کے ساتھ جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ساری چیزوں پہ سیاست نہ کریں، کچھ چیزوں کو سیاست سے اوپر رکھ کے بھی دیکھیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اب جن کے جان یا مال کا نقصان ہوا ہے وہ کسی ایک پارٹی کے لوگ تھوڑی ہوں گے، یہ کسی ایک زبان، کسی ایک مذہب، کسی ایک مسلک کا انسان تو نہیں ہوگا نا اندر۔ یہ آگ جو ہے وہ مذہب، مسلک اور سیاسی وابستگی دیکھ کے تو اپنی لپیٹ میں نہیں دیتی ہے۔ تو ہمیں تو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ریلیف ملے۔ اور ایک اور بات نا، حکومتی نمائندے کب پہنچے؟ ہم تو وہاں 10:30 بجے سے موجود تھے، 10:15 بجے آگ لگی ہے،
10:40 سے ہم لوگ وہاں موجود تھے. ہمارے سرکاری افسران کو بھی اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے حکومتی وزراء کو بھی اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئی ہے, کسی کی جان جا رہی ہے, کسی کا مال جل رہا ہے, تو وہ تو ظاہر ہے اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے کہ بیچارہ پریشانی میں ہوتا ہے, تو ان کو ڈیل کرنا, ان کو ٹیکل کرنا, ان سے بات کرنا بھی ان کی ٹریننگ کا پارٹ ہونا چاہیے, اور ان کو ان کی مینجمنٹ بھی آنی چاہیے. اچھا طاہا صاحب, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کر یہ معاملات جو کراچی کے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے, تو کیا ایم کیو ایم مل بیٹھے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر کے حالات جو بھی ہوں, جس طرح کے بھی مسائل ہیں, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر الزام دھرتے رہتے ہیں, تو کیا آپ بیٹھیں گے اور تمام معاملات حل کریں گے؟ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے بیٹھنے کو تیار ہے ایم کیو ایم؟ میں نے تو آپ کے چینل پہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہا, میں نے نہ میئر پہ الزام لگایا, نہ ٹاؤن چیئرمین پہ الزام لگایا, نہ وزیر بلدیات کے حوالے سے کوئی بات کی. میں نے تو یہ کہا کہ ہمیں کلیکٹیولی ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور میں ایم کیو ایم کے بہاف پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کے, اس صوبے کے, اس ملک کے کسی مسئلے میں جہاں عوام کا بھلا ہو, ہمارے ووٹر کا بھلا ہو, کسی اور پارٹی کے ووٹر کا بھلا ہو, تو ایم کیو ایم بالکل بیٹھے گی, بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اور ہمیں ان تمام چیزوں کو سیاست سے اوپر رکھ کے, جب تک ہم ان کو سیاست سے اوپر رکھ کے, بالا تک رکھ کے فیصلے نہیں کریں گے, تب تک ایسے حالات چلتے رہیں گے. آج ہم لوگ پیپلز پارٹی کے میئر کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں. 140 پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس تفصیل میں جائے بغیر کر رہے ہیں کہ یہ میئر کیسے آیا ہے. ہم اختیارات جو مانگ رہے ہیں وہ مرتضی وہاب صاحب کے لیے مانگ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے میئر ہیں. ایک اور افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا, کیا کہیں گے آپ اس واقعے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. کل پوری رات ہم وہیں تھے 10:30 بجے سے, اور اس کو ہم کیا اس پہ بلیم گیم کریں, کیا اس پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں, لیکن جس کی جان جانی تھی چلی گئی, جس کا مال جلنا تھا چلا گیا. 10:30 بجے آگ لگتی ہے وہاں پہ اس مارکیٹ میں, اور گل پلازا میں. گل پلازا بھرا ہوا تھا لوگوں سے, اور دکانیں کھلی ہوئی تھیں. عید کا موقع آنے والا ہے, رمضان آنے والے ہیں, تو لوگوں نے اپنا مال بھی اسٹاک کر کے رکھا ہوا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی جان گئی اس کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, لیکن جس کا مال گیا ہے اس کی کمپنسیشن حکومت کو دینی چاہیے. ہمارے شہری حکومت جو ہے وہ ایسے کسی معاملے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ہمارے وہ بیچارے فائر بریگیڈ کے بچے جوان جو بغیر لیٹسٹ اکوپمنٹ کے بھی کوشش کر رہے تھے اور آج تک ابھی تک کوشش کر رہے ہیں, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ بھی کسی کے لال ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کی اولاد ہیں.